ایک رات کی شادی قسط نمبر 1۔ جرم کا ارتکاب صرف جرائم پیشہ لوگ ہی نہیں کیا کرتے، مومن بھی وقت ضرورت مجرم بن جایا کرتے ہیں۔ یہ صرف تھانے دار جانتے ہیں کہ انسانی فطرت بڑی مکار اور عیار ہے، اپنے اوپر شرافت اور عبادت کا پردہ بھی ڈال لیا کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسے ہی انسانوں کی کہانی سناؤں گا جن کے متعلق کوئی بھی یقین نہیں کیا کرتا کہ وہ کوئی انتہائی معمولی اور بے ضرر سا جرم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کیس میرے تھانے کا نہیں تھا اور میں اس وقت تھانے دار بھی نہیں رہا تھا۔ میں پینشن سے پہلے چھٹی پر گھر آ گیا تھا۔ میرا ایک تھانے دار دوست میرے گاؤں سے 50 میل دور ایک تھانے کا SHO تھا۔ بڑا پیارا دوست تھا۔ اس نے مجھے اپنے ہاں مدعو کیا کہ 2-4 دن اس کے پاس رہوں۔ میں اب فارغ تھا، اس کے ہاں چلا گیا۔ 5-7 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ صبح سویرے اطلاع آئی کہ قصبے سے کوئی نصف میل دور ایک لاش پڑی ملی ہے اور یہ قتل کی واردات ہے۔ اطلاع لانے والا ایک نمبردار تھا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ نمبردار نے بتایا کہ لاش کے گلے میں رسی کس کر بندھی ہوئی ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس رسی کے پھندے سے مارا گیا ہے۔ لاش کی یہ حالت بتا گئی کہ دونوں ٹانگوں کا کچھ گوشت بجو اور گیدڑ کھا گئے ہیں، پیٹ بھی انہی کا پھاڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مقتول قصبے کی ایک چھوٹی سی مسجد کا امام تھا اور گمنام سا آدمی تھا۔ میں اب جتنے بھی نام لکھوں گا وہ فرضی ہوں گے، واردات کے مقام کا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ اس پردہ داری کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقام پاکستان میں ہے اور واردات سے متعلق افراد میں سے بعض شاید زندہ ہوں گے۔ یہ میرے میزبان اور دوست سب انسپکٹر یعقوب علی کے تھانے کا کیس تھا۔ وہ کوئی اناڑی اور کام چور سب انسپکٹر نہیں تھا۔ میں جو کہ اس کا مہمان تھا، اس لیے اس نے مجھے کہا کہ میں تفتیش میں اس کا ساتھ دوں۔ وہ مجھے اپنا استاد سمجھتا تھا۔ مجھے اطمینان سا ہوا کہ ایک مصروفیت مل گئی ہے۔ فراغت مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں یعقوب علی کے ساتھ موقع واردات پر چلا گیا۔ لاش پیٹھ کے بل پڑی تھی، گلے میں رسی تھی جسے ایک ہی گانٹھ دی گئی تھی۔ مقتول چونکہ مر چکا تھا اس لیے گانٹھ ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص رات کو قتل ہوا ہے۔ پیٹ پھٹا ہوا اور ٹانگوں کا خاصا حصہ گیدڑوں وغیرہ کا کھایا ہوا تھا۔ لاش کی جامع تلاشی لی۔ اس مقتول نے کھدر کا کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کی جیب سے 355 روپے اور چند دانے، ایک چاقو جس کا پھل 6 انچ تھا، ایک نکاح نامہ اور 2 چابیاں برآمد ہوئیں۔ ان اشیاء کے متعلق کچھ باتیں ضروری ہیں جو آپ کے ذہن میں رکھیں۔ اس وقت 355 روپے خاصی رقم زیادہ سمجھی جاتی تھی۔ اتنا بڑا چاقو جو کمانی دار تھا کوئی عام آدمی جیب میں نہیں رکھتا تھا۔ یہ تو چھوٹی سی ایک مسجد کا غریب سا امام تھا۔ اہم چیز نکاح نامہ تھا۔ اس پر 4 روز پہلے کی تاریخ تھی۔ اس کے مطابق کسی عبد المجید کا نکاح کسی رحمت بی بی کے ساتھ پڑھا گیا تھا۔ عورت مطلقہ لکھی ہوئی تھی، یعنی اسے طلاق ہوئی تھی، اور اب اس کا نکاح عبد المجید کے ساتھ پڑھا گیا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ مقتول کا اپنا نام عبد المجید ہے، ولدیت بھی لکھی ہوئی تھی، لیکن اسے جاننے والوں کو اس کی ولدیت معلوم نہیں تھی، اس لیے تصدیق نہ ہو سکی کہ نکاح نامہ مقتول کا اپنا ہے۔ یہ اس کا اپنا ہی تھا کیونکہ یہ اس کی جیب میں تھا۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ یعقوب علی نے تھانے سے چلتے وقت اسے بلانے کے لیے ایک آدمی بھیج دیا تھا۔ لاش کے ارد گرد گیدڑوں وغیرہ نے اور لاش دیکھنے والوں نے کھرے مٹا دیے تھے۔ کھوجی اپنے فن کا ماہر تھا۔ اس نے مقتول کی جوتی دیکھی۔ یہ گرگابی تھی جسے آج کل مکیشن کہتے ہیں۔ اس کے ایک پاؤں کے نیچے کا تلوا اور درمیان سے پھٹا ہوا تھا۔ دونوں ایڑیاں اس طرح مرمت کی گئی تھیں کہ آدھی آدھی ایڑیوں پر چمڑا لگایا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ تلووں کی حالت ایسی تھی کہ ان کا کھرا زمین پر ان کے نشان عام کھروں سے الگ تھلگ تھا جو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ کھوجی کے ساتھ اپنا ایک مددگار بھی تھا۔ یعقوب علی نے اپنا ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ چھوڑا، چارپائی منگوائی اور ضروری کاغذی کارروائی کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دی۔ وہاں سول یعنی سرکاری ہسپتال تھا جہاں پوسٹ مارٹم کا انتظام تھا۔ خون، پیٹ کے اعضاء اور مواد وغیرہ کا ٹیسٹ لاہور ہوتا تھا۔ اس لاش کا صرف پوسٹ مارٹم درکار تھا۔ مقتول مسجد سے چند دور کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہاں محلے والوں سے اسی کے متعلق پوچھا۔ اس کے مکان کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ان 2 چابیوں میں سے جو لاش سے برآمد ہوئی تھی ایک تالے کو لگی۔ تالا کھول کر ہم اندر گئے۔ کچے فرش کا صحن تھا، ایک بڑا کمرہ اور اس کے دائیں اور بائیں 2 کوٹھریاں تھیں۔ مکان کا کچھ حصہ اینٹوں کا اور کچھ پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے کو بھی تالا لگا ہوا تھا۔ دوسری چابی اس تالے کو لگ گئی۔ کمرے میں کوئی زیادہ سامان نہیں تھا۔ ایک پرانا ٹرنک تھا، مقفل نہیں تھا۔ کھول کر دیکھا، کچھ کپڑے تھے اور کچھ اور چیزیں جو تفتیش میں کوئی مدد نہیں دے سکتی تھیں۔ 2 چارپائیاں تھیں، ان میں ایک اچھی قسم کی چوڑی چارپائی تھی، اس پر سفید چادر بچھی تھی۔ لحاف تھا جو طے کیا ہوا نہیں تھا، ویسے ہی پائنتی پڑا تھا۔ ہمیں جس چیز نے متوجہ کیا وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے، کچھ بستر پر پڑے تھے اور کچھ چارپائی کے ساتھ فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔
جس واردات کا شکار کوئی عورت ہوئی ہو یا عورت کسی نہ کسی وجہ سے موقع واردات پر موجود ہو تو ایک آدھ چوڑی ٹوٹ جاتی ہے اور ایک دو ٹکڑے پڑے ملتے ہیں، مگر یہاں معلوم ہوتا تھا کہ بہت سی چوڑیاں ٹوٹی ہیں۔ سوال پیدا ہوا، کیا کسی عورت کے ساتھ زبردستی کی گئی یا تشدد کیا گیا ہے؟ یعقوب علی نے مزید غور سے دیکھا تو بستر کی سفید چادر پر 3-4 لمبے بال بھی پڑے مل گئے، جو عورت کے ہی ہو سکتے تھے۔ میرا دھیان نکاح نامے کی طرف گیا۔ 3 روز پہلے کا یہ نکاح نامہ مقتول کا ہی ہو سکتا تھا اور چوڑیاں اس کی بیوی کی تھیں۔ متعلقہ بیوہ ہو گئی تھی۔ میں نے اور یعقوب علی نے محلے کے 2-3 معززین اور 2-3 ایسے آدمیوں سے جو ہر گھر کی خبر رکھتے ہیں مقتول کے متعلق معلومات حاصل کی۔ مقتول کی عمر 35-36 سال تھی۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ 9-10 مہینے گزرے، یہاں کسی مسجد کی تلاش میں امامت کے لیے آیا تھا۔ اتفاق سے اس مسجد کا امام فوت ہو چکا تھا۔ محلے والوں نے مسجد مقتول کو دے دی۔ اس کا نام عبد المجید تھا۔ وہ چلا گیا اور اگلی شام ایک ٹرنک اور ایک بستر لے کے آ گیا۔ اس کے ساتھ بیوی بچے نہیں تھے۔ کہتا تھا کہ بیوی مر گئی ہے اور بچہ کوئی نہیں۔ سب نے کہا کہ مقتول خاموش طبع اور نیک انسان تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ کسی آدمی کو اس لیے نیک کہنا کہ وہ نماز روزے کی پابندی کرتا ہے اور امام ہے میرے لیے قابل قبول نہیں۔ مجھے مذہب سے ہٹ کر بتاؤ کہ لوگ اسے کیوں نیک سمجھتے تھے۔ محلے کے معزز افراد نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ وہ واقعی نیک، شریف اور چپ چاپ زندگی بسر کرنے والا انسان تھا۔ ان سب نے حیرت کا اظہار کیا کہ اس بے ضرر انسان کو کس نے قتل کیا ہے اور قتل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ مقتول شریف اور بے ضرر انسان تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ 3 دنوں وہ کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا تھا۔ یعقوب علی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ مقتول نے کسی رحمت بی بی کے ساتھ شادی کی ہے، کیا وہ اس نکاح سے واقف ہے؟ نہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے 3 روز پہلے کسی متعلقہ کے ساتھ نکاح پڑھوایا ہے۔ اسے بہت قریب سے جاننے والوں سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ مقتول نے نکاح نامے والی تاریخ کسی سے نکاح نہیں پڑھایا۔ اگر کہیں اور جا کے پڑھ لیا ہو تو وہ نہیں جانتے۔ مقتول کا کھانا لوگوں کے گھروں سے آتا تھا۔ محلے والوں کی مدد سے ہمیں 2 بچے مل گئے جو اس شام مقتول کے گھر کھانا دینے گئے تھے۔ وہ 11-12 سال کی عمر کے تھے۔ دونوں مختلف گھروں کے تھے۔ دونوں مغرب کی نماز کے بعد کھانا دینے گئے تھے۔ بچوں سے ہم نے قریدنا شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول گھر میں ہر روز کی طرح اکیلا تھا۔ ہر روز کی طرح بچوں سے کھانا لے کر اس نے دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور مسکرایا۔ اس کے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ اسے یہ ظاہر ہوا کہ عبد المجید کوئی اور ہے جس کا نکاح رحمت بی بی سے پڑھا گیا ہے، مگر نکاح نامہ اس کے پاس کیوں تھا؟ اس سوال کا جواب ایک اور شخص دے سکتا تھا، وہ تھا بڑی مسجد کا خطیب۔ نکاح رجسٹر اس کے پاس رہتا تھا۔ اس وقت نکاح کے فارم الگ نہیں ہوتے تھے، رجسٹر ہوتا تھا، اس میں چھپے ہوئے فارم ہوتے تھے۔ ایک لڑکے کو دوسرا لڑکی کو دے دیا جاتا تھا اور ایک کاؤنٹر فائل رجسٹر میں لگا رہتا تھا۔ رجسٹر نکاح خان کے پاس رہتا تھا۔ کوئی اور مولوی نکاح پڑھائے تو رجسٹر نکاح خان سے حاصل کر لیتا تھا۔ خطیب کو ہم نے نکاح رجسٹر کے ساتھ مقتول کے گھر بلا لیا۔ اس میں کاؤنٹر فائل لگا ہوا تھا۔ ہمارے پوچھنے پر خطیب نے بتایا کہ مقتول نکاح کی تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد گیا تھا اور یہ کہہ کر اسے رجسٹر لایا تھا کہ ایک غریب آدمی اور غریب بیوہ کا نکاح پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے کچھ دیر پہلے اس نے رجسٹر واپس کر دیا تھا۔ آپ نے رجسٹر کھول کر دیکھا تھا کہ نکاح کس کا پڑھا گیا ہے اور کیا اندراج صحیح کیے گئے ہیں؟ یہ تو مجھے دیکھنا ہی ہوتا ہے، خطیب نے جواب دیا۔ میں نے نام پڑھا تو عبد المجید تھا۔ مقتول کا نام بھی عبد المجید تھا۔ میں نے اس سے ہنس کر پوچھا کہ اس نے اپنا نکاح پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا تھا کہ میرا نکاح جب کبھی ہوگا وہ آپ پڑھیں گے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک مجھ جیسا غریب اور میرا ہم نام ہے۔ مقتول کی جیب سے جو نکاح نامہ ملا اسے ہم نے کاؤنٹر فائل سے ملایا۔ یہ ایک ہی تحریر تھی۔ اس پر عبد المجید کے دستخط تھے، رحمت بی بی کا انگوٹھا لگا ہوا تھا۔ 2 گواہوں کے بھی دستخط تھے۔ دستخطوں سے پتہ چلتا تھا کہ دونوں بہت تھوڑے پڑھے لکھے ہیں۔ ہماری مدد یہ 2 گواہ کر سکتے تھے۔ ایک کانسٹیبل جو باہر کھڑا تھا ایک آدمی کو اندر لایا۔ اس نے بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد مقتول کو اس نے کہیں سے اپنے گھر آتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس نے سفید برقع اس دور کا شٹل کاک کی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ اس کا منہ برقعے میں تھا۔ مقتول نے تالا کھولا اور عورت کے ساتھ وہ اندر چلا گیا تھا۔ یہ سن کر میں نے دریافت کیا کہ مقتول نے عشاء کی نماز پڑھائی تھی یا نہیں۔ اس نے نماز پڑھائی تھی۔ اس کا مکان مسجد سے تھوڑی دور ہی تھا۔ یہ کوئی نہ بتا سکا کہ وہ اپنے گھر گیا تھا یا کہیں اور چلا گیا تھا۔ یعقوب علی کے ایک سوال کے جواب میں محلے کے معززین نے بتایا کہ مقتول کے گھر میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ انہی سے پتہ چلا کہ عشاء کی نماز آخری نماز تھی جو اس نے پڑھائی۔ اگلی صبح اس نے اذان بھی نہ دی۔ اس کے گھر جا کے دیکھا باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ہمارے سامنے جو سوال اور شکوک آئے وہ یہ تھے،
مقتول نے عشاء سے پہلے نکاح رجسٹر خطیب کو واپس کیا تھا اور وہ عشاء کی نماز کے بعد ایک عورت کو ساتھ لایا۔ کیا نکاح اس نے اپنا پڑھایا تھا؟ کیا وہ عورت جو اس کے ساتھ آئی تھی اس کی بیوی تھی؟ کیا کوئی آدمی اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہاں سے یہ شک پیدا ہوا کہ وہ کسی اور عورت کو ساتھ لایا تھا جو اس کی بیوی نہیں تھی۔ اس عورت کے لواحقین آ گئے۔ عورت ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہوگی، انہوں نے اسے مارا پیٹا اور گھسیٹا ہوگا، اسی لیے اتنی زیادہ چوڑیاں ٹوٹیں۔ یہی لوگ مقتول کو بھی اٹھا کر یا کسی طرح اپنے ساتھ لے گئے اور قصبے سے باہر جا کر اس کے گلے میں رسی ڈال کر قتل کر دیا۔ وہ عورت کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک شک یہ بھی تھا کہ مقتول اس عورت کے ساتھ نکاح پڑھا کر اسے اپنے ساتھ گاؤں سے لے جا رہا تھا۔ اس عورت کو کسی اور امیدوار نے راستے میں مقتول کو ختم کیا اور عورت کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ واردات راہزنی کی نہیں تھی، ورنہ مقتول کی جیب میں 355 روپے نہ ہوتے اور راہزن اتنا بڑا چاقو بھی لے جاتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عورت نے بہت سے زیورات پہن رکھے ہوں۔ زیورات کے علاوہ وہ خود بھی قیمتی ہوگی۔ نکاح نامے میں اس کی عمر 30 سال لکھی ہوئی تھی۔ یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ راہزن زیورات کے ساتھ عورت کو بھی لے گئے اور انہوں نے مقتول کو ختم کرنا بہتر سمجھا ہوگا۔ رحمت بی بی کون تھی؟ کیا وہ کہیں اور سے آئی تھی یا اسی قصبے کی رہنے والی تھی؟ ایک سوال یہ بھی سامنے آیا کہ نکاح اگر مقتول کا ہی پڑھا گیا تھا تو اس نے محلے والوں سے کیوں چھپایا؟ میں نے اور یعقوب علی نے مقتول کے گھر ایک ہی ذرا ایک طرف ہو کر ان سوالوں اور شکوک پر غور کیا اور طے کیا کہ کون سی لائن اختیار کی جائے۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ وہاں سے اٹھنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم قتل کی کم از کم تحریک یعنی باعث معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ قتل انتقامی کارروائی بھی معلوم ہوتا تھا اور یہ راہزنوں کی کارروائی بھی لگتی تھی۔ زیورات اور عورت راہزنوں کے کام کی چیزیں تھیں۔ کھوجی آ گیا۔ اس نے بہت محنت کی تھی۔ وہ صبح سے کھرا اٹھا رہا تھا اور دن کے 2 بج چکے تھے۔ وہ اپنے ایک ساتھی اور کانسٹیبل کو وہیں چھوڑ آیا تھا تاکہ اس کے تلاش کیے ہوئے کھرے سے کوئی نہ گزرے۔ یہ خیال بھی رکھیں کہ وہ علاقہ میدانی نہیں، کھڈ نالوں، ٹیلوں، گھاٹیوں اور سیلوں والی چٹانوں کا علاقہ ہے۔ وہاں کھرا اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چلتے چلتے راستہ یوں نیچے چلا جاتا ہے جیسے زمین کو کاٹ کر ایک دیوار ادھر اور ادھر کر دی گئی ہو۔ آگے کسی برساتی ندی کا ریتلا پاٹ ہوگا۔ اس میں کہیں کہیں پانی بھی ہوتا ہے اور پانی نہ ہو تو ریت گیلی ہوگی۔ بعض جگہ ریت اتنی گیلی ہوتی ہے کہ اس پر سے گزرو تو پاؤں کے نیچے دب کر پھر اوپر آ جاتی ہے اور کھرا مٹ جاتا ہے۔ کچی مٹی پر چلتے چلتے ایسے زمین آتی ہے جس پر باریک باریک اور نوکیلی کنکریاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، ان پر کھرا جمتا نہیں۔ کھوجی کھرا اٹھاتے ہیں یعنی پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے آگے بڑھتے جاتے ہیں تو کھرا غائب ہو جاتا ہے۔ میدانی علاقوں کے کھوجی اس علاقے میں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ کھوجی ہمیں اپنی رپورٹ دینے لگا تو سب انسپکٹر یعقوب علی نے اسے روک کر ایک اور کارروائی کی۔ اس نے اس جگہ کے نمبردار، ذیلدار اور محلے کے معزز افراد کو بلایا۔ قصبوں کے معزز حضرات میں ایک نسل انعام خور کہلایا کرتی تھی۔ ہر قصبے اور شہر میں 2-4 انعام خور ہوا کرتے تھے۔ انہیں سرکار انگریزی کی طرف سے الاؤنس ملا کرتا تھا۔ ان کا کام مخبری تھا۔ انگریزوں نے اپنی حکومت کو بغاوت سے محفوظ رکھنے کے لیے چیدہ افراد کو نمبرداری، ذیلداری، سفید پوشی اور انعام خوری عطا کر رکھی تھی۔ بعض کو ویسے ہی درباری بنا رکھا تھا۔ یہ لوگ پولیس کی بہت مدد کیا کرتے تھے، مگر کسی مجرم کو بچانا چاہتے تو پولیس کو گمراہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ منہ مانگی رشوت لے کر بھی پولیس کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ انگریزی حکومت بوریا بستر لپیٹ گئی تھی۔ انعام خوروں، سفید پوشوں کی وہ حیثیت ختم ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے تھارنداروں کی خوشامد اور اپنے پرائے کے خلاف مخبری جاری رکھی ہوئی تھی۔ یہ ان کی فطرت بن چکی تھی۔ تھانے دار انہیں ہوا دے کر ان سے خوب کام لیتے تھے۔ اس کے علاوہ پولیس کے ہاتھ میں چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے چرسی اور جواری تھے جو کامیاب مخبر تھے۔ ان کی بیویاں اور مائیں ان سے زیادہ کامیاب مخبری کرتی تھیں۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ میں یعقوب علی کی کارروائی کا ذکر کر رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے ذمے یہ کام لگایا کہ معلوم کریں کہ 3 روز پہلے جس رحمت بی بی متعلقہ کا نکاح عبد المجید کے ساتھ پڑھا گیا ہے وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے اور اب کہاں ہے۔ قصبہ جو آج کل باہر کے پیسے سے شہر بن گیا ہے اس وقت چھوٹا سا تھا، مگر ایک اور مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے وہاں ہندو اور سکھ بھی رہتے تھے۔ مسلمانوں کے محلے الگ تھے، آبادی بھی تھوڑی تھی۔ اب ہندو سکھ ہندوستان چلے گئے تھے اور ان کے مکانوں میں سرحد پار کے مہاجرین آ گئے تھے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ رحمت بی بی کوئی مہاجر ہوگی۔ اگر ایسا تھا اور مقتول کے قتل کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو اس کی تلاش میں مشکل پیدا ہونے کا ڈر تھا۔ بہرحال یعقوب علی نے اپنے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہہ کر رحمت بی بی کا سراغ لگانے کا انتظام کیا اور وہ افراد جن کا میں نے اوپر ذکر کیا قصبے میں پھیل گئے۔ رحمت بی بی کی ولدیت بھی نکاح نامے میں لکھی ہوئی تھی۔
खोजी ने रिपोर्ट दी। उसने बताया कि वो इस ख्याल से खुरे ढूंढता रहा कि मकतूल कस्बे से कहीं बाहर जा रहा होगा और रास्ते में मारा गया, मगर खुरे कुछ और बता रहे थे। मकतूल जा नहीं रहा था, आ रहा था, और उसके साथ एक औरत थी। जहाँ मकतूल कत्ल हुआ वहाँ से औरत का खुरा कस्बे की तरफ आ रहा था। उनके साथ 2 आदमी और थे। औरत का खुरा उसकी सैंडल का था। उन दिनों बाटा के ख़ास किस्म के जनाना सैंडल बहुत मशहूर हुए थे। उनकी एड़ी लकड़ी की होती थी। पाँव चूँकि छोटा था इसलिए खोजी ने उसे जनाना पाँव करार दिया। सैंडल के निशान से तस्दीक हो गई कि ये औरत थी। खोजी और उसके साथी ने बड़ी ही मेहनत की थी। मैं आपको बता चुका हूँ कि मकतूल के पाँव में जूती थी। उसका एक तलवा पंजे के करीब से ऐसे तरीके से मरम्मत किया हुआ था और दोनों एड़ियों के नीचे चमड़ा इस तरह लगा हुआ था कि दूसरे खुरों में ये खुरा साफ पहचाना जाता था। इस सुराग पर खोजी ने मकतूल का खुरा ढूंढ लिया था। वो देहात की तरफ से कस्बे की तरफ आ रहा था। जहाँ उसका खुरा था उसके साथ औरत का खुरा भी था। उनके साथ 2 आदमी और थे। ये खुरे कुछ दूर तक नज़र आए थे, फिर गायब हो गए, क्योंकि इलाका ऐसा था कि खुरे आगे मिल नहीं रहे थे। मकतूल का खुरा जाए वारदात तक उनके साथ आया। खोजी को औरत का खुरा कस्बे की तरफ आता नज़र आ गया, जो आबादी के करीब आकर गायब हो गया। आगे पक्की गलियां थी और सुबह लोगों की आमदोरफ्त ने खुरे मिटा डाले थे। जब औरत का जिक्र आया तो मुझे एक ख्याल आ गया। मैंने खोजी से कहा कि वो सेहन में ज़रा घूम फिर कर देखे। सेहन कच्चा था और कुशादा। खोजी ने सेहन से भेद लेना शुरू किया तो बैतुल खला के सामने, जहाँ फर्श ज़्यादा कच्चा और नमनाक भी था, उसे खुरा नज़र आ गया। उसने नारा लगाने के अंदाज से कहा, ये है, वही है। मैंने और याकूब अली ने भी वो खुरा देखा। याकूब अली अपने काम में दिलचस्पी लेने वाला थानेदार था। उसने मकतूल का मकान मुकफ़ल किया और मुझे कहने लगा कि खोजी के साथ चलते हैं। उसे खुरा शनासी की सूझबूझ मुझसे ज़्यादा थी, बल्कि वो ख़ुद भी खोजियों की तरह खुरा उठा सकता था। उसके कहने पर खोजी उसे कस्बे के उस तरफ ले गया जिधर औरत का खुरा नज़र आया था।